وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ محترم علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، بزرگوں اور عزیزوں، الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے عشاء سے پہلے 2 تقریریں سنی، جامع مدلل تقریریں سنی۔ زندگی میں اور آخرت میں تباہی بربادی جن چیزوں سے آتی ہیں، جن کو بڑے بڑے گناہ کہتے ہیں، ان کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا۔ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں تفصیل کے ساتھ سنا۔ گناہ بہت ہیں، یہ بہت اہم گناہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا صحابہ کو، یہ گناہ الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور تقریر سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیا وصیت کی ہے۔ بہت ساری وصیتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے وصیت کی۔ اور کچھ غلط لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی کو بنانا، اسی لیے آ کے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص وصیت کی؟ کہا نہیں جی، سارے مسلمانوں کو جو وصیت کیے نصیحت کیے وہی مجھے بھی کیے، البتہ مجھے ایک خاص چیز اللہ کے رسول دے کر گئے، یہ دیکھو کاغذ اٹھا کے بتائے، اس میں لکھا ہے ایک مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو 100 اونٹ دینا اس ایک جان کے بدلے۔ وہ اونٹ کس عمر کے ہونا چاہیے وہ تفصیل میرے پاس ہے بولے۔ تو اللہ کے رسول کی وصیتیں سب کے لیے تھی، کسی خاص آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تھی، لہٰذا جو بھی وصیت ہے اللہ کے رسول وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ دنیا میں اس وقت دینی پروگراموں کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ قوالی کی مجلسوں میں ٹکٹ خریدنا پڑتا، پری بک کرنا پڑتا، ایک ہفتے پہلے سب ٹکٹ ختم ہو جاتے۔ سنیما کا بھی ایسی حال ہے، ناچ گانے کا بھی ایسی مسئلہ ہے۔ دینی مجالس لوگوں کی رغبتیں نہیں ہیں، خواہشیں نہیں ہیں، نہ ٹکٹ ہے نہ کچھ ہے، بلکہ چائے وائے بھی پلاتے ہیں، کبھی کچھ اور بھی کرتے ہیں، جب بھی جو لوگ آتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کی حاضری دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، رات اتنی بیت گئی، اتنا وقت ہو گیا، اس کے باوجود اتنے حضرات آپ لوگ اور یہ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دین کا شوق ابھی باقی ہے لوگوں کے اندر، دین کی باتوں کو سننے کا اور عمل کرنے کا جذبہ لوگوں کے اندر ابھی باقی ہے۔ آپ ہی لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگوں کی ہمت بنتی ہے، ہم لوگوں کو بھی خواہش ہوتی ہے 4 لفظ بولنے کی، ورنہ تو عام طور پر جب دعوت دیتے ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں بھی 4 آدمی ہوں گے 5 آدمی ہوں گے، کیا کہ تقریر کریں گے ہم لوگ؟ ہاں، تو لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے صاحب، جاتے ہیں تو کوئی ہوتا ہے 10 آدمی ہیں 12 آدمی ہیں فلاں ہیں۔ دین کی بے رغبتی ایسے ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی بستی میں کوئی مولوی صاحب گئے، ان کا اعلان ہوا کہ صاحب مولوی صاحب آ رہے ہیں تقریر کرنے، وعظ فرمانے والے، سب لوگ آ جائیں۔ نماز میں آئے تھے 10-12 آدمی۔ مولوی صاحب جب تقریر شروع کیے، ابھی حمد و ثنا شروع کیے تو 2 گئے 3 گئے، ایسے جاتے جاتے ایک آدمی رہ گیا۔ بڑی خوشی ہوئی ان کو، کہا کہ اللہ نے تجھے توفیق دی بھائی، تجھے یہ موقع دیا کہ تو جو ہے بیٹھ کے سن رہا ہے۔ حضرت مجھے مسجد کا تالا لگانا ہے، آپ کب ختم کریں گے؟ تالا لگا کے جانا، میں تھوڑی آپ کی تقریر سننے بیٹھا ہوں۔ تو لطیفے کے طور پر، مذاق کے طور پر لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے دین کی دلچسپی ختم ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے
کتنی کتنی دور سے آئے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور رات بھی ایسی ہو گئی ہے، صاحب کچھ سردی بھی کو لوگ کریں کہ ذرا کچھ سردی زیادہ ہے، پھر بھی آپ لوگوں کی جو ایمانی حرارت ہے وہ موسمی سردی پر غالب آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کہنے کا اور بھی شوق باقی رکھے ہمارے دلوں میں، اور آپ جیسے مجلسوں میں حاضر ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم کو اور بھی جگہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول بھی فرمائے، اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اب مجھے جو کہنا ہے وہ ہماری زندگی کا اہم پہلو ہے، اسی کے متعلق ہمارے عزیز آپ کو بتا رہے تھے کہ میں کس موضوع پر بولوں گا، کیا بولوں گا، یہی سب بتا رہے تھے، تو اس کے متعلق مجھے ایک کہنا ہے۔ اللہ کی یاد دل میں بسانا اور زبان سے ان کو پڑھتے رہنا، اس کو کہتے ہیں ذکر الہی۔ ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ یاد کرنے کے لیے اللہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کو کب یاد نہیں کرنا چاہیے زبان سے؟ ہاں صاحب، لیٹرین میں ہے تو اللہ کو یاد مت کیجیے، دل میں یاد کیجیے۔ زبان سے اللہ کا ذکر بری جگہوں میں، گندی جگہوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ باقی صبح سے شام تک ہاں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت کہا اللہ کی یاد کرنے کے لیے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ نے یہ کہا تم مجھے یاد رکھو گے نا تو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ ذکر کا معنی یاد رکھنے کا بھی آتا ہے، اور یاد رکھنے کا اللہ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے احسانات کو مانا جائے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یہ سب ذکر میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تم کو یاد رکھوں گا۔ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، جب تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ دعا، ذکر، توبہ، استغفار سب ملتے جلتے ہیں۔ ذکر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ٹھیک۔ توبہ، استغفار ہم سے جو گناہ ہو گیا اللہ سے معافی چاہنا۔ دعا اللہ سے مانگنا، یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں، سبھی کی انسانی زندگی میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے متعلق قرآن مجید میں بہت فرمایا۔ کبھی تو کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، خوب اللہ کو یاد کرو تو تم کو کامیابی ملے گی۔ آج جمعہ کا دن تھا، سب لوگ نماز پڑھنے گئے جمعہ کو، الحمدللہ، اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن جب خطیب کھڑا ہو جاتا ہے منبر پر، یعنی اذان جب ہو جاتی ہے، اس کے بعد کاروبار کرنا منع ہے، حرام ہے، بیپار کرنا حرام ہے۔ چلتے چلتے کسی نے بیپار کر لیا تو اس کو جائز کہے، لیکن کوئی دکان کھلی رکھے جمعے کے دن، جبکہ جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، حرام ہے اس کی کمائی۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے اب تم کو جلدی سے جانا چاہیے مسجد کو۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کاروبار تو چھوڑ کے آ گیا آدمی، دکان بند کر دیا گیا، اب نماز ہو گئی ہے، اب اس کے دل میں اشکال بھی کب تک ہم کو یہاں کاروبار بند رکھنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب نماز ہو گئی نا، چاہو بیپار کرو، کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی حاصل کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن کاروبار بھی کرو تو اللہ کو بھول کر نہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے، جیسے اجازت دی ویسے کاروبار کرو، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کاروبار کرو تو تم کو کامیابی ملے گی۔ کتنی جگہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، صرف مرد نہیں، عورتوں کے لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ مرد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، ہاں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا جنت، ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے سب کچھ۔ ہاں،
عورتیں بھی کتنا ذکر کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دن گھر سے نکلے، مسجد سے نکلے، سمجھیے گھر اور مسجد متصل۔ آپ کی پیاری بیوی جویریہ رضی اللہ عنہا وہ بیٹھی تھیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتی تھیں۔ بہت دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس تشریف لائے گھر کو۔ دیکھو تو اب تک وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ آپ کی پیاری بیوی، عورتیں کتنا ذکر کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں جب گیا تو ذکر کر رہی تھی، اب تک بھی ذکر ہی کر رہی ہو تم؟ کہاں اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں سے نکلنے کے بعد یہ ایک دعا 3 بار پڑھی ہے۔ اس دعا میں 4 کلمات ہیں، 4 بول ہیں۔ تم جو اتنی دیر پڑھی ہو، یعنی گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ہو، اتنا ان سب کو یہ پلڑین میں رکھ دیا جائے، اور میں جو پڑھا ہوں 4 کلمے 3 مرتبے، ان کو رکھ دیا جائے تو تمہاری سب ذکر دعا اوپر چلے جائے گی، میں جو ذکر کیا اللہ کا وہ نیچے رہ جائے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اللہ کے رسول جو ذکر سکھائے ہیں وہی پڑھنا چاہیے۔ اپنی طرف سے آدمی ذکر ایجاد کرے وہ نہیں، دعا اپنی طرف سے جو چاہے گا کرے گا، مانگے گا وہ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے دعا بنا کے رکھی ہے، کوئی تنجینا کوئی کر کے، اور کوئی دلائل الخیرات کر کے، کیا کیا سب بنا کے دعا کی کتاب رکھے ہیں یا ذکر کی کتاب رکھے ہیں۔ ہرگز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کو بھی ذکر کا کتنا شوق تھا، بہت۔ اللہ نے کہا پیاری بیویوں سے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ نبی کی بیویوں، گھروں میں رہو اور جو کچھ تم کو ملی ہے ہدایت، توفیق، اللہ کو یاد کرو، اور گھروں میں دین کی باتیں پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ مردوں کو تو کمانے جانا پڑتا ہے، گھروں سے جانا نکلنا پڑتا ہے، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، ان کے لیے کتنا موقع ملتا ہے عبادت کا، بہت موقع ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا بیویوں رہو گھر میں، نکلنا جانا گھومنا پھرنا یہ عادت مسلمان عورتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ گھر سے نکلتی تھی نماز کے لیے، گھر سے نکل کے نماز پڑھی گھر آ گئی، یہ ان کی مصروفیات رہتی تھیں۔ کبھی اونٹ کا چارہ وارہ لانا ہے، کسی اور چیز کے بکری وکری کا چارہ لانا ہے تو عورتیں اس کے لیے بھی جایا کرتی تھی گھر سے۔ جیسا کہ عبداللہ بن زبیر کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالی ہوتی ہیں، وہ بھی اونٹ کا چارہ لانے کے لیے، کھجور کے بیج جمع کرنے کے لیے گئی تھیں۔ تو گھروں میں عورتوں کو بہت موقع ملتا ہے، لیکن دینی زندگی کا ایک طرح سمجھیے کہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، دونوں کما کے بھی گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اگر مرد ہی کمائے تو شاید برکت رہے گی، عورتیں کمائیں گی تو کیا برکت رہے گی؟ مجبوری کسی کے ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال دنیا میں انسان اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ بہت کم اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ تو ایک مسلمان کو صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صبح سے شام تک اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اسلام کی حالت میں کیا آئے گی؟ اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرے گا، اللہ کے راستے میں چلتا ہوا گزرے گا، نماز کو آتے ہوئے گزرے گا، ایسے کچھ بھی وفات آئے گی؟ تو ایک مسلمان کو صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان کو بولتے دعا، ان کو بولتے ذکر۔ کتنی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک ہم کو سکھائی ہیں۔ اگر ان کو دیکھیں، ہر آدمی اپنا حساب کرے۔ آدمی جب بستر پر جاتا ہے دعا کرنا چاہیے نا اس کو، بچے ہوں بڑے ہوں، عورت ہوں مرد ہوں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں نے قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کہا ہے عورت کو پاک ہونا چاہیے،
ماہواری میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایسا تو لوگوں نے کچھ کہا ہے، لیکن ذکر کے لیے کسی نے نہیں کہا کہ عورت ناپاک ہو حیض کی حالت میں تو نہیں پڑھنا چاہیے، اسے کسی نے نہیں کہا۔ یہاں تک کہ قرآن کی دعا پڑھنے کی بھی اجازت دی علماء نے، روزانہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، فلاں فلاں دعا پڑھنا، کہا کہ صاحب قرآن ہے، دعا کیسے سے پڑھو، حالانکہ وہ بھی قرآن ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کے لیے بھی ذکر کرنا، یاد کرنا ہے۔ بستر پر جاتے ہیں تو میں نے کہا بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، یہ بالکل چھوٹی دعا، یہ ذکر، یہ اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، ایک طرح سے اللہ سے معافی چاہ کے سوتے ہیں۔ ہمیں کتنے لوگ یہ ذکر کرتے ہوں گے؟ رات بھر کتنی حفاظت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تیرا نام لے کے میں سوتا ہوں، اللہ تیرا نام لے کے میں جاگوں گا، اللہ حدیث میں یوں کہا گیا، اللہ تیرا نام لے کے میں مرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کے میں اٹھوں گا، یعنی سوؤں گا اور جاگوں گا، تیری اگر اجازت ہے تو جاگوں گا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گا۔ دعا یہ پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں سوتے ہوئے۔ اب اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی چیزیں مروی ہیں رات میں سوتے وقت، آیت الکرسی کا پڑھنا، قل واللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتوں کو 3 مرتبے پڑھنا، دونوں ہاتھ پھیلا کے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، پھونک مارے سر سے چہرے کی طرف، پورے سامنے کی جسم کی طرف جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، پھر پیٹھ کی طرف سب ایسے کر لینا، 3 مرتبہ ایسے کرنا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بہت ساری سورتیں پڑھتے تھے، لیکن زیادہ تر سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ تسبیح پڑھتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی، 2 بچے جلدی پیدا ہو گئے، حسن بھی حسین بھی رضی اللہ عنہما، دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟ 10 مہینے کا، بس پاک ہوئی اسی دن حمل بھی ہو گیا، بچہ جن کے نفاس کے دن پورے ہوئے دوسرا حمل ٹھہر گیا۔ دونوں بچوں کو سنبھالنا، گھر میں کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں، گھر کا کام کاج بھی کرنا، کرتے کرتے سینے میں درد بھی آنے لگتا، تکلیف ہونے لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوچا عباس سے جا کے میں بھی غلام مانگ لوں، وہ بھی گھر کا کام کاج کر لے گا تو مجھے تھوڑی راحت مل جائے گی۔ آئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ابا نہیں تھے، چلے گئیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے، آپ نہیں تھے تو چلے گئیں۔ اچھا، بغل ہی میں گھر، بازوئی گھر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو گئے، اجازت دے کے گئے ہوں گے نا، فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی سو رہی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ سو رہے ہیں، باپ بھی ہیں، سسرے بھی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کے سسرے فاطمہ کے، دونوں اٹھنا چاہے، کھانے نہیں، سو دونوں کو اسی سلا دیا۔ ہمارے پیارے نبی کتنے پیارے تھے، کتنی قدر کرتے تھے، اور کتنے جو ہے سادہ انسان تھے، سلا دیا، نہیں سو، بیچ میں بیٹھ گئے۔ بیٹی معلوم ہوا کہ تم کچھ نہیں پوچھنے کے لیے آئی تھی، مانگنے کے لیے، غلام مانگنے کے لیے؟ ہاں ابا جان، اتنی تکلیف ہوتی، اتنی پریشانی ہوتی۔ بیٹی مدینے میں اور بھی بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے نا، اب تو غلام تو نہیں ہیں، لیکن میں تم کو ایک ذکر سکھاتا ہوں، وظیفہ، وہ پڑھ کے سو، تمہاری ساری تکن وکن سب دور ہو جائے گی۔ بتائیے، سبحان اللہ 33 مرتبے پڑھو، الحمدللہ 33 مرتبے پڑھو، اللہ اکبر 34 مرتبے پڑھو، بس۔ ہمیشہ دونوں پابندی کرتے تھے۔ اب یہ سبق ہے ساری عورتوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے،
آفس میں کام کرنے والوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، تھکے ماندے ہیں، یہ کرنا چاہیے تسبیح. 2 منٹ لگیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33، الحمدللہ الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34، 100 پورے ہو گئے. بس غلام کے بدلے اللہ کے رسول نے یہ ذکر دیا. اس کا علاج دیکھیے، بہت سارے ذکر ایسے ہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا ثواب ہے. کچھ ذکر ایسے ہیں کہ صرف آخرت میں ثواب ہے، کچھ ذکر ایسے ہیں کہ صاحب انسان کرتا ہے اس کا ثواب دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کر دیے گئے، بہت بڑی لڑائی ہوئی. اس کو بولتے ہیں صفین کی لڑائی. سب مسلمان صحابہ، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس جنگ میں شریک تھی. ایک آدمی نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صفین کی رات آپ وہ تسبیح پڑھے کیا؟ صبح میں لڑائی ہونے والی ہے، صحابہ آپس میں لڑنے والے ہیں. کہا اس دن بھی نہیں بھولا جی میں. کہیں سی مصروفیت ہو جائے آدمی کو ذکر نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. سوتے وقت یہ دعا بھی پڑھتے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ، اللہ میں اپنے پہلو کو تیرا نام لے کر رکھا، تو اجازت دے گا تو میں اٹھاؤں گا. اللہ میری روح کو قبض کر لیا، رحم کر اللہ، اور اگر پھر واپس دیا تو پھر زندگی دین کے متعلق گزارنے کے اللہ مجھے توفیق دے. یہ دعا بھی پڑھتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے وضو کر لے، پھر اپنے بستر کو جھاڑے اور سو جائے اور دعا پڑھے اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتاب الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا پڑھ کے سوئے گا، اگر مر گیا تو اس کو بہت خوش نصیبی کی موت ملے گی. اتنے کام کرتے تھے اللہ کے رسول، دنیا بھر کی وہ سب مشغولیت ہونے کے باوجود دعوت تبلیغ، اتنی بیویوں کا حق بھی ادا کرنا اور سب دعوت و تبلیغ، لیکن یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول. دعا سکھائی نا. یا ایک بات یہ ہونا چاہیے، سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، دعا سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. جب معلوم ہو گیا اس دعا کے اندر اتنا فائدہ ہے، فوراً آدمی کو اس دعا پر یقین بھی کرنا چاہیے، اور اس آدمی کو چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ کر اس کا معمول بنا لے. سب سے ہلکی چیز، ہلکی عبادت ذکر، سب سے بڑا ثواب ذکر کا. بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتانی حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 بول ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے بولنا بڑا آسان ہے، قیامت میں ترازو میں اس کا بڑا وزن ہوگا. وہ 2 بول کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، ایک سبحان اللہ العظیم. پڑھتے رہنا چاہیے نا انسان کو، اس کا کوئی وقت نہیں. بعض اذکار یہ ہیں سوتے وقت پڑھو، کھاتے وقت پڑھو، فلاں وقت پڑھو. بعض اذکار یہ ہمیشہ پڑھتے رہو. دونوں اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رات میں آدمی اتنا سب کر کے سوتا ہے، پھر بھی کبھی شیطان آتا ہے، کوئی خواب میں ڈراتا ہے، کچھ جو ہے پریشان کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا. اس لیے کہ دعائیں جب معنی مطلب سمجھ کے پڑھیں گے تو اثر ہوتا ہے. لوگ ایک پوچھتے ہیں میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ صاحب شیطان قریب نہیں آئے گا، پھر بھی میں خواب دیکھتا ہوں، ڈرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ 2 باتیں. ایک تو اس دعا پر یقین ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ ایمان یقین ہونا چاہیے. دوسرا، اس کا معنی مطلب سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اگر دونوں خالی ہے تو خرابی آ سکتی ہے. مجمل معنی معلوم ہو گیا، یہ اللہ کی تعریف میں آیتیں ہیں، اللہ سوتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، اللہ سب کی حفاظت کرتا، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، ایسا سمجھ میں آ گیا. ہاں بس ہے.
تو یہ دونوں نہیں ہو تو پھر شیطان آتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی خواب دیکھے پریشانی کا تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسا کر کے جس کروٹ پر سویا بدل کے سو جائے، پھر شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ذکر کا فائدہ دیکھیے، دنیا میں پریشانیوں کا علاج سب دنیا میں مل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہم کو، اسی لیے ہم کہتے ہیں صبح سے شام تک اللہ کی یاد ہونی چاہیے ہم کا۔ آپ کیسے اللہ کی یاد کیا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ مسجد میں جا کر بیٹھے پڑھتے رہیں؟ نہیں جی، ہر کام مسلمان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے نا، یہی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ میں نے کہا ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ جیسے ہوگی آپ سویرے اٹھتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ بستر سے اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے اللہ، موت آ گئی تھی، سو گیا تھا، پھر بھی زندگی دیا نا اللہ، آخری مرتبہ سوؤں گا نا تیری طرف ہی آؤں گا اللہ۔ ہاں، اتنی دعا پڑھ دیا، اب اللہ کی حفاظت ہوگی اس کے ساتھ۔ یہ ذکر کہتے ہیں اس کو، یہ دعا ہے یا ذکر ہے؟ ہمیں سے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے اللہ کو جو بھول کر زندگی گزارتے اللہ بھی ان کو بھلا دیتا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، لوگو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے نا، وہی سے تم نہیں بن جانا۔ اگر تم اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی تم کو بھلا دے گا، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، نبی کو اللہ کہتا، نبی غفلت میں زندگی نہیں گزارنا۔ تو لہٰذا آج جو مسلمانوں پر مصیبتیں بلائیں دنیا میں، صرف انڈیا میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، صرف بنگلہ دیش میں نہیں، سیلون میں نہیں، پوری دنیا میں اللہ کو بھول کر زندگی گزارے تو ایسی سزا دیتا اللہ تعالیٰ۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہودیوں کو جو 2 مرتبہ سزا ہوئی دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہوئی، جب وہ دین سے دور ہوئے تو اللہ نے ان پر دشمنوں کو بھیجا۔ ہم اگر دین سے دور ہو جائیں گے تو بڑے دشمنوں کو بھیجے گا۔ تو دیکھیے ذکر ہوا نا، یہ اٹھتے ہی آپ نے دعا پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جو ناک کا بانس ہے نا، یہاں شیطان سوتا ہے۔ شیطان اس کو کتنی جگہ چاہیے؟ شیطان اتنا چھوٹا ہے کیا؟ چونٹی ہے کیا؟ ہاں جی، 2 کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے جیسے چاہے بدل جائیں۔ ایک تو شیطان گدھا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، بکرا بن جاتا ہے، کالی بلی بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے بن جاتا ہے۔ ہاں، اس کو اتنی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ کہا اللہ پیارے نبی نے کہ وہ تمہارے سوتا ہے تمہارے پاس میں، اس سے اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ ناک چھکو، شیطان کی سستی سب چلے جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا، دن بھر تم سستی تمہارے سے دور ہو جائے گی۔ عام طور پر لوگ اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں وضو کرتے وقت پانی ناک میں لینا چاہیے، یہ تو 5 وقت لیتے ہیں۔ میں اس کو کہتا نہیں، اٹھتے ہی فوراً 3 مرتبہ سوکھی ناک جھاڑنا چاہیے۔ ہاں، شیطان دور ہو گیا الحمدللہ۔ بڑی چیز ہے نا، دعا پڑھے۔ اب پھر اللہ کو یاد رکھنا ہے نا، اب ضرورت تو پڑتی نا انسان کو فوراً استنجا جانے کے لیے، جاتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ اس بری جگہ جو شیطان اور شیطانیاں ہیں نا ان سے مجھے بچا اللہ۔ اللہ کو یاد کیا نا جی، اللہ کو یاد کر کے نہ گیا، دیکھو تھوڑی دیر بھی نہیں بولتا۔ اور اللہ اگر توفیق دے بستر سے استنجا خانہ جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ایسے کچھ پڑھتے ہوئے جائے گا۔ کیا ہے جی، زبان ہلانا ہے اور ثواب پانا ہے، کوئی مشکل کام نہیں نہ ہے، نہ کوئی پہاڑ منتقل کرنا، نہ کوئی کان کھودنی، نہ کنواں کھودنا ہے، نہ پٹری بچھانی، کچھ بھی نہیں نا جی، زبان کو ہلاتے رہو ثواب پاتے رہو۔ اچھا وہاں بیٹھ گیا، اب وہاں تو کچھ نہیں بول سکتا، ذکر نہیں کر سکتا استنجا خانے میں، پھر بھی علماء نے کہا دل میں یاد کر سکتا اللہ کو، زبان سے نہیں۔ فرض کر لیں ہم لیٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اب اذان کا جواب دیا تو بہت ثواب ہے بھائی، بہت ثواب ہے، اللہ کے رسول کی شفاعت قیامت میں نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر،
دل میں یاد کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر، زبان سے نہیں بولا، ہاں پوری اذان جواب دیا، دل میں جواب دے لیا. اب استنجا سے فارغ ہو گیا، آتا باہر، کیا دعا پڑھتا ہے جی؟ سب سے صحیح دعا کیا ہے؟ غفرانکا، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ. ارے یہ کیا دعا ہے بھائی؟ استنجا کر کے آئے، اللہ نے وہ ضرورت رکھی ہے، اگر وہ نہیں کرے مر جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے گا. اب ہم یوں کہوں کہ نکل کے اللہ معاف کر دے اللہ. اللہ اتنا ٹائم وہاں بیٹھا، یاد نہیں کر سکا نا اللہ، تیرا نام نہیں لے سکا نا اللہ، معاف کر دے اللہ. ایک مومن کا وقت اتنا قیمتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 5 منٹ بیٹھنا تھا، 6 منٹ بیٹھ گئے، 7 منٹ بیٹھ گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ معاف کر دے اللہ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ صاحب جا کے بیٹھے رہتے ہیں استنجا خانے میں، جسے ہم لوگ ٹرین میں دیکھتے ہیں نا، کہاں جگہ نہیں ملتی ہے بیٹھنے کی تو چلے جاتے ہیں لیٹرین میں، جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہے نا، ایسا بیکار بیٹھے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ ٹائم گزر گیا ہوگا استنجا خانے کے اندر، اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ اکبر. ایک مومن ایسا ہوتا ہے جی، اللہ کو یاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے صحابہ، اللہ کو یاد کرو. کبھی کہ میرے دل میں ذرا پردہ پڑ جاتا ہے تو میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. پردہ پڑنے کا کیا مطلب ہے نبی کے دل میں؟ یعنی کبھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، کبھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، کھاتے وقت، کچھ کرتے وقت، ایسا ویسا کرتے وقت. ہاں اس لیے میں مرتا اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے. کتنی مرتبے بولتے ایک دن کو؟ 70 مرتبے بولتے، یہ تو 100 مرتبے بولتے. یہ جو میں تجھے بھول گیا رہوں گا اللہ کسی وقت. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی یاد کو آباد کرو، گھروں میں، اپنے دکانوں میں، کھانے کی مجلسوں میں، باتوں کی مجلسوں میں، ہر چیز میں اللہ کو یاد کرو. ہاں اسے ہونا چاہیے. تو اسی لیے آدمی دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبے، اور ایک حدیث میں 70 مرتبے اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. نبی کیا گناہ کیے؟ کیا جھوٹ بولے، چرائے، شراب پیے، کیا کیے؟ یہی جو غفلت ہو جاتی ہے نا، اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے نا، یہ ہاں دعا کیا نا. اب ایک سچا مسلمان ہوگا تو ظاہر بات ہے استنجا خانے سے نکلتے فوراً وہی کرے گا، وضو کرے گا، بسم اللہ بول کے شروع کرے گا، اور سنت کے مطابق وضو کرے گا. وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وضو کا اتنا ثواب ہے کہ جو کچھ دھوتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، سب جھڑ جاتے ہیں. اتنا ہوا نا، اتنا ہی کیا، جب وضو مکمل ہو گیا آدمی دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے دروازے کھل جاتے. اللہ اکبر. اتنی دعا میں وضو کیے اور وضو کی دعا پڑھے، ثواب کیا ملا؟ 8 دروازے جنت کے کھل گئے. ابھی نماز نہیں پڑھا، اب جب نماز پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھا، نماز میں اللہ ہی کو یاد کرتا رہا، دنیا کا خیال نہیں آیا، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. نفل نماز کے ثواب اتنا. دیکھو اللہ کو یاد کرنے کا کتنا ثواب ہے. ہمارے علماء میں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دل کے لیے ذکر، دل میں اللہ کا ایسا ذکر کرنا چاہیے، مچھلی اور پانی کی مثال. پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ایک مسلمان اللہ کی یاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا دل مر جاتا. ایک جسم کی موت ہے اور ایک دل کی موت ہے. دل کی موت انسان جسم سے زندہ ہے لیکن دل مر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دل پر مہر لگ جانا، دل مر گیا اس کا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ذکر کے فضیلت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھتے جیل میں، ان کو جیل میں بند کر دیے تھے مصر میں، اور بہت سارے الزام لگا کے ان پر جیل میں رہتے تھے، لیکن بہت خوش رہتے تھے ہمیشہ جہاں بھی رہتے. جیل کی پوری دیواروں پر اپنی کتابیں لکھ دی. ان کے بعد دیکھے تو پوری دیواروں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں.
ان کتابوں کو فتووں کو لکھ کے جمع کیا. اسے بھی ہوا. ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے ان سے. سمجھے کہ شام صبح کے 9 بجے گئے ہوں گے. مسجد سے نکل کر جب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ آئے جو جیل کا کمرہ تھا, مسجد بھی جیل کے اندر ہوتی نا, آ کے کہا اب میرا ناشتہ ہوا. ایک گھٹ پانی نہیں پیے, ایک لقمہ روٹی نہیں کھائے, ایک چمچ سالن نہیں پیے. کہا کہ اب ہمارا ناشتہ ہوا. ارے کیا ناشتہ؟ اللہ کی یاد, اللہ کی یاد. 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہتے, دعا کرتے رہتے, وہی ان کا ناشتہ. پھر بھوک بھی نہیں لگتی. ہاں, پیٹ کی غذا ذکر بھی ہے, دل کی غذا تو ہے, پیٹ بھی بھر جاتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ عام طور پر ایسے ہوتا تھا, 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے, کبھی 36 گھنٹے کا روزہ رکھتے, کبھی 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے. 48 گھنٹے کچھ بھی نہیں بیچ میں کھاتے. 2 دن کے بعد پھر یا سحری کرے افطاری کرے, ایسے ہمیشہ کھاتے, تندرست. صحابہ کو دیکھ کے شوق ہوا, اللہ یہ روزہ ہم بھی رکھیں گے نا؟ کہا اللہ کے رسول انکا تواصل, آپ 100 میں 20 سال رکھتے اللہ کے رسول, رات دن یہ کر کے روزہ رکھتے, ہم بھی رکھنا چاہتے اللہ کے رسول. کہا نہیں جی تم نہیں رکھ سکتے, تم کو طاقت نہیں ہے. اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے, مطلب یہ کہ اللہ کی یاد میرے دل میں اتنی رہتی ہے مجھے بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں ہوتا. نہیں اللہ کے رسول اجازت دیجیے, نہیں اللہ کے رسول اجازت. صحابہ کو شوق کتنا تھا دیکھیے, کتنے پیٹو لوگ ہوں گے, رمضان آتا تبھی سے گھبراتے ہوں گے, بھوکا رہنا پڑے گا, کچھ کھانا نہیں پڑے گا, کھانا ہو تو چھپ چھپ کے کھانا پڑے گا. کتنے پیٹو لوگ ایسے ہوں گے جی. اور یہاں دیکھو شوق کہ صاحب 14-16 گھنٹے کا روزہ نہیں چاہتے, 24 گھنٹے کا اجازت دیجیے, 36 گھنٹے کا اجازت دیجیے. بہت کہا تو اچھا جی رکھو جاؤ. رکھے صحابہ. 2-3 دن کے بعد چاند نظر آ گیا عید کا. اللہ کے رسول نے فرمایا 10-20 دن رکھتے نا تو پتہ چل جاتا تم کو, دبلے ہو جاتے سب, ایسے بولے. تو دیکھیے ذکر خود اللہ کا, اللہ کی یاد خود پیٹ کو بھی بھر دیتی, دل کو بھی بھر دیتی. اللہ ایسے ہے. امام ابن قیم ان کے شاگرد, بہت بڑے عالم, انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے ذکر الہی, الوابل الطیب من الکلم الطیب, موسلا دھار بارش کلمے کی وجہ سے. ذکر کے 80 فائدے ذکر کیے انہوں نے کتاب کے اندر. اپنی کتاب کے اندر کتنے فائدے لکھے ذکر کے؟ کا 80 فائدے ہیں, اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے. اس کا گنانا شروع کیا, 80 فائدے لکھا. ذکر کرنے والوں کو سکون ملتا ہے. اللہ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. سکون کہاں تلاش کرتا آدمی؟ نیند کی گولی. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, صاحب نیند نہیں آتی ہے, بہت دیر تک جاگتے رہتا ہوں. اچھا گولی دے دیا. 1 مہینے کے بعد گیا, اب نہیں, وہ بھی نہیں, 2 گولی کھا. پھر 6 مہینے کے بعد گیا, 3 گولی کھا. پاور بڑھاتے بڑھاتے 1 mg, 2 mg, 3 mg. وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے افیم ہے. سکون جب بھی ملتا کیا نہیں, اور 1 رات اگر نہیں کھایا جاگتے رہتا. سیکورٹی میں جیسے لوگ رہتے نا ویسے ڈنڈا لے کے کھڑے, نیند آتی نہیں, بیوی پریشان, گھر والے پریشان, سب پریشان, بیٹھا ہے, نیند نہیں آتی. گولی نہیں ہے, گولی بھول گیا, دکان بند ہو گئی, فلاں ہو گیا. اللہ کہتا اطمینان ہوگا ذکر سے دلوں کو. ہاں ہم سے کوئی کہتا نیند آتی نہیں آتی, میں کہتے کام کرو جی, وضو کرو, نماز پڑھنا شروع کرو یا قرآن پڑھنا شروع کرو, خود بخود شیطان سلا دیتا. یہ کیا بھی مصیبت, میں اس کو نہیں سلانا چاہتا, اور یہ جو قرآن پڑھتا ضرور سلائے گا. میں کہتا ثواب کی نیت سے نفل بھی پڑھو اور اللہ کو یاد کر کے قرآن پڑھو, دیکھو کتنے جلدی ہو جاتا. تجربہ کر کے دیکھو, نہ گولی کی ضرورت ہے, نہ گولے کی ضرورت ہے, بس اللہ کی یاد کی ضرورت ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دلوں کو سکون ملتا ہے, چہرے میں رونق آتی ہے, اور صاحب لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. سکون و اطمینان کی زندگی, اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے, اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے.
لوگوں کو سکون ملتا ہے، جس جگہ بیٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس جگہ کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی، ایسا گناتے چلے جاتے 80 فائدے نکلتے. اللہ اکبر. تو دیکھا آپ نے، صبح سے شام تک اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے. جی گھر سے نکلا انسان، اب وہ سب ہو گیا نا نماز پڑھ کے، اب مسجد کو جانا ہے گھر سے نکل کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کی دعا ہم کو بتائیں. کسی بھی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھے شیطان بھاگتے. یہ شیطان جو رہتا ہے، جو اللہ نے اس طرح ایک فرشتہ رکھا ہے نا، وہ بھی ہم سے برے ارادے ڈالتے رہتا ہے. شیطان کو دے جا دعا پڑھ لیا، کچھ نہیں کر سکتا تو جا. شیطان بھی کہتا ہاں صاحب دعا پڑھ لی. گھر سے نکلتے کیا دعا پڑھے جی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. شیطان بھاگا اس دعا سے. پھر اللہ کے رسول گھر سے قریب ہی نا مسجد، کتنی دعا پڑھتے وہاں جاتے جاتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وخلفی نورا وامامی نورا واجعل فی لحمی نورا وفی عصبی نورا وفی عظمی نورا واجعلنی نورا. اللہ اکبر. اللہ میرے کان میں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں، جسم میں، آگے پیچھے دائیں بائیں نور نور روشنی، ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، مجھے خود ہدایت بنا دے اللہ. اتنی قریب مسجد دعا پڑھتے ہوئے جاتے. یہ خاص کر مسجد کو جاتے وقت پڑھنے کی دعا اللہ اکبر پڑھتے. تو انسان گھر سے نکلتا ہے نا دعا پڑھ کے نکلتا ہے. اور اگر کبھی اور بھی دعا پڑھنا چاہتا ہے، گھر سے نکلے، کوئی مجھ پر کوئی ستائی گیا کیا مجھے، شیطان تو چلے گیا. بعض انسان آتے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، تکرار کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا آج کل تو ہمیشہ ہوتا ہے نا. ہاں آپ کر اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اللہ کوئی مجھ پر ظلم کرے بچا، میں کسی پر ظلم کروں بچا، میں گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کرے بچا. یہ دعا پڑھ کے نکلتا. اب کون اس کو کیا کرے گا جی؟ دعا کے کتنا فائدہ ہے دیکھو. اللہ اکبر. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب دن کے کام ختم کر کے رات کو گھر واپس آتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، تو گھر میں آتے وقت، داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ارے میرا گھر ہے، مجھے کیا کرنا ہے بھائی؟ گھس گیا اندر سیل رکھتے ہوئے، ہاں جی نہیں اتنے میں نہیں ہوگا جی، اور 40 روپے بڑھا کے دوں گا. ہاں بیوقوف، عقل نہیں تجھے، گھر کے اندر گھس گیا، اللہ کو یاد نہیں کرا، بیوقوف بناتے ہوئے سلک لگتے ہوئے. شیطان بھی آ گیا ساتھ، سونے کے لیے آیا. کھانا کھاتے وقت بھی اسی کھانا رکھ دیا گیا، کھانا کھانے سے وہی رکھا سلک ناک میں کان میں رکھ کے بات کر رہا ہے. ہاں جی کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ جہاز نکل گیا اور ٹکٹ بن گیا، فلاں ہو گیا، اور کھانا بھی کھا لیا. شیطان کھانا بھی کھاتا ہے ساتھ ساتھ. کیا خوش ہوتا ہے شیطان، اس گھر میں مجھے سونے کی بھی جگہ مل گئی، کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا، اب میں یہیں رہوں گا. میرا دوست ہے یہ، میں اسے بولتا فری بورڈنگ فری لاڈجنگ، دونوں فری. کون پکڑ کے لائے اسے؟ یہ آدمی پکڑ کے لایا. گھر میں بولے نہیں نا، بسم اللہ پڑھ کے آنا چاہیے نا، نہیں بولے. شیطان بھی آ گیا، بسم اللہ پڑھ لیا، تب بھی شیطان جاتا نہیں، کہتا ہے ایک اور چانس دیکھنا ہے. کھاتے وقت بولتا ہے کہ بسم اللہ. اندر آیا، بسم اللہ تب بھی پڑھا، فوراً گھر سے نکل کے بھاگا. بھائی یہ گھر تو ہمارے لیے عذاب ہے، دوسرے کو تلاش کریں گے. یہ کہ کو تلاش کرتے رہتا ہے. شیطان کو لاتے جی، اللہ کو بھول گئے نا، گھر کو آئے اللہ کو بھول گئے نا، شیطان کو لے کر آئے. شیطان ہمیشہ رہے گا. شیطان رہے گا تو کیا کرے گا؟ بچوں کو نافرمان بنائے گا، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کرے گا، کچھ نہ کچھ. کبھی اس کو غصہ آئے گا، کبھی اس کو غصہ آئے گا. دونوں لڑتے لڑتے زندگی گزاریں گے. پیار محبت کی زندگی جو شادی کی ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی. میں بھی ہمارے ابو زید ضمیر صاحب سے کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ شادی کی باتیں یہاں بولا تھا نکاح میں. اب تو بولنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت، بچے ہو گئے ہوں گے شادی جو لے کے. 4 آدمی ہاتھ اٹھائے تھے ہماری شادی نہیں ہوئی بول کر، اتنے لوگوں میں. ان کے لیے وہ تقریر تھی سمجھے. ان کی شادی ہو گئی ہوگی انشاءاللہ، ان کے بھی بچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے بچوں کو نیک بنائے.
تو اب تو وہی کہنا چاہیے تھا میاں بیوی کیسے زندگی گزارے وہ، یا ایک بچوں کو کیسے پالے وہ، لیکن یہ بھی بہت اچھا موضوع تھا تو میں نے کہا چلو اسی پر بولتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر، تو دیکھیے شیطان اب گھر میں آ گیا نا، لڑاتے رہتا ہے میاں بیوی کو، آخر میں طلاق تک بھی نوبت چلے جاتی، نہیں تو مار پیٹ شروع ہو جاتی، نہیں تو گالی گلوچ شروع ہو جاتی، نہیں تو بیوی سوچتی کب جائے گا یہ باہر، آفس کو جائے تو اچھا رہے گا، گھر میں مصیبت، پہلے تو ایسا تھا نہیں آنا چاہیے، کب آئے گا کب آئے گا سوچتی تھی، اب سوچتی کب جائے گا کب جائے گا، الٹا سوچتی ہے۔ شیطان بلا کے لائے نا، اللہ کے ذکر کو بولے نا، اللہ کو بولے تو شیطان بلا کے لے آئے گا، تب ایسے ہو نا شیطان، اللہ اکبر، ہمارے نبی ایسے ہی فرماتے ہیں، دیکھو شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے جی، تم کو ہمیشہ جو ہے گمراہ کرتے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ تم میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کو برائی کی باتیں سمجھاتے رہتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ۔ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہے کیا شیطان؟ ہاں جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا داؤ نہیں چلتا، میں اللہ کو یاد کرتے رہتا ہوں، کچھ بھی کر نہیں سکتا، بے بس ہے میرے پاس، لیکن نہ وہ اسلم، وہ خود بھی خاموش ہو گیا، سرنڈر ہو گیا جی، لیکنی اسلم، میں اللہ سے بچ کے رہتا ہوں، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہوں۔ شیطان دلوں میں ارادہ ڈالتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ کے نیک بندے سے کبھی اللہ کو ذرا سا بھول گئے، شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا، فوراً اللہ کو یاد کرتے تو شیطان دل سے نکل کے بھاگ جاتا۔ شیطان اللہ کی یاد کو دل میں بساؤ تو پھر دیکھو کتنی رحمتیں، اللہ اکبر۔ آدمی جب جاتا ہے مسجد کے قریب تو دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اتنی دعا پوری ہے۔ اب آپ کو تو عام طور پر اللہم افتح لی ابواب رحمتک یاد رہے گی، الحمدللہ اتنی بھی یاد ہے، لیکن مسجد میں بھول کے نہیں جانا چاہیے، اللہ کو یاد کر کے مسجد میں قدم پہلے سیدھا رکھنا چاہیے، اللہ کی مہربانی ہے۔ میں ہمیشہ لیٹرین کو جاتا ہوں، دعا پڑھ کے جاتا ہوں، ابھی ہو سکتا ہے زندگی میں ایک دو مرتبہ ایسے ہوا ہوگا کہ بھول کے گیا تو فوراً باہر آ جاتا، ارے دعا نہیں پڑھا، پھر دعا پڑھ کے اندر جاتا۔ مسجد کا بھی یہ حال، سب چیز کا اسی ہے، مسجد میں گئے وہیں سے اللہ کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اللہ میں آ گیا تیرے گھر میں، اب رحمتیں نازل کر اللہ اکبر۔ جب تک مسجد میں بیٹھے رہتا ہے کتنی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب گھر سے نماز کے لیے نکل جاتا ہے تو اب نمازی بن جاتا ہے، گھر سے نکلا وضو بنا کے اب نمازی بن گیا وہ، اس لیے اب مسجد کو جاتے وہ دل لگی، مذاق، کھیل کود، غیبت، چغل نہیں، جب تم نماز میں ہو جی، مسجد ابھی 10 منٹ دور ہے، وہاں تک چل کے جانا ہے، یہ قدم پر ایک نیکی، یہ قدم پر ایک گناہ مٹایا جائے گا، 400 قدم آپ کے گھر سے مسجد ہے، 400 نیکیاں آپ کو ملی، 400 گناہ معاف ہوئے، کب؟ گھر سے وضو بنا کے نکلے تو۔ اب مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے دعا قبول ہونے کا اوقات بہت بتائے، اس میں تو ایک وقت یہ بھی بتایا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرو، اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ کتنی پریشانیاں رہتی ہیں گھروں میں، بچوں کی پریشانی، بیوی کی پریشانی، شوہر کی پریشانی، بیماریاں، ماں باپ، نوکری نہیں ہے اور صاحب فلاں نہیں ہے، اذان ہو گئی چلے گئے مسجد، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ نے لکھی ہے پڑھے بیٹھے، اب اللہ سے دعا شروع کر دیا، اللہ یہ مصیبت دور کریے، پریشانی دور، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے نا جی۔ دیکھو جتنی دیر بیٹھے رہتا اتنی دیر، گھر سے نکلا 8 بجے، گھر مسجد کو پہنچا 8:15 بجے، پاؤ گھنٹے کی نماز کا ثواب، مسجد پہنچ کے 2 رکعت نماز اس کا ثواب، اقامت ہونے والی ہے 10 منٹ کے بعد، بیٹھا اللہ کو یاد اس کا ثواب، پورا آدھے گھنٹے کا ثواب، ابھی عشاء کی نماز شروع نہیں ہوئی، آدھے گھنٹے کی نماز کا ثواب مل گیا اس کو۔ مسجد کو جاتے جب نکلتا ہے نا، جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اللہ تیرے نبی پر درود بھیج، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اللہ اب مجھے رزق کے دروازے کھول دے، کمانے جا رہا ہوں،
کمانے جا رہا ہوں، کھانے جا رہا ہوں، کھلانے جا رہا ہوں اللہ، اب مجھے راستے سمجھا، حلال روزی کے راستے اللہ آپ کے واسطے کھول دیتا ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت دعا کر کے، یہ تو جمعے کے دن بولا، اور آج ویسے ہوتا ہے۔ لوگوں کو کتنا یقین تھا، جمعے کے متعلق واقعہ سنا دیتا ہوں، کتنا یقین تھا لوگوں کو اس دعا پر۔ اللہ نے کیا کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب ختم ہو جائے جمعے کی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اب اجازت ہوگی نا؟ میں کویت جاتا تھا پہلے، کویت گیا، کچھ لوگ ایسے تھے ایک دن کو وہاں 2 لاکھ روپیہ صدقہ خیرات کرتے، کچھ لوگ ایسے تھے روزانہ 2 لاکھ روپے جی صدقہ خیرات، مدرسوں کو، مسجدوں کو، لوگوں کو، غریبوں کو، روزانہ 2 لاکھ روپیہ کم سے کم، اور زیادہ تو کوئی بولنے نہیں۔ میں نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو ویسے کتنے بڑے مالدار جو چندہ دیتے ہیں سب روڈ میں رومال بچھا کے بیچ رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میں حیران ہو گیا، اللہ یہ تو کل مجھے 10,000 روپیہ دیا اور یہ 5 روپے کی چیز رکھ کے روڈ میں بیچتا ہے۔ ان کو اتنا یقین کہ اللہ نے کہا زمین میں پھیلو، تجارت کرو، اس پر اتنا ایمان، جمعے کا بعد بیچتے ہو۔ 50 روپے کی چیز ہے 30 روپے میں بیچ کے چلے جاتے، ارے بیپار ہو گیا بھائی، اللہ کی بات پر عمل کرے نا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے جی، آج بھی دنیا اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، یقین ہونا چاہیے ہمارے نبی کی باتوں پر، قرآن کی باتوں پر۔ تو آدمی مسجد سے نکل گیا نا، دعا پڑھ کے نکلا، الحمدللہ۔ اب فجر کی نماز کے بعد کا ایک واقعہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا 4 کلمے پڑھے، وہ کیا تھے؟ سبحان اللہ بحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، ومداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمے، سبحان اللہ بحمدہ کتنے بار؟ زنۃ عرشہ، عرش کے برابر، اتنا وزن عرش کا کتنا ہوگا؟ یہ دنیا جتنی ہے اس سے 100 حصے سے بڑا عرش ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا جی؟ اللہ اتنا ثواب دے۔ وہ مداد، سبحان اللہ عدد خلقی، اللہ جتنا تو پیدا کیا اتنا ثواب دے۔ اللہ کتنے لوگوں کو پیدا کیا، کتنی چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا ہوگا؟ انسانوں کو ہر 3 سال میں 5 سال میں سنسس نکالتے کتنے لوگ زندہ ہیں کتنے مرے، انسانوں کو ہر ملک میں۔ چونٹیاں کتنی ہیں، درخت کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، اتنی مخلوق کے برابر ثواب دے اللہ مجھے، سبحان اللہ۔ عدد خلقی ورضا نفسی، اللہ تو خوش ہو جانا اتنا ثواب دے اللہ مجھے۔ وہ زنت عرشی، تیرا عرش جتنا بڑا اتنا ثواب دے۔ وہ مداد کلماتی، تیرے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی روشنی کی ضرورت ہے، روشنائی کی، اتنا ثواب دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے کلمات اتنے ہیں، ہمارے بول اتنے ہیں، سمندر کو روشنائی بنا دیں اور لکھتے جائیں، اور ایک سمندر 7 سمندر لائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اتنا ثواب دے اللہ مجھے۔ اب اللہ کے کلمات کیا ہیں، کیسے ہیں وہ؟ اللہ اکبر، وہ بولنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے، آنکھ اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ اللہ کا کتنا علم ہے، اللہ کے کتنے چیزیں ہیں۔ آنکھ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ خالی اس کے واسطے پڑھتے، ای اسپیشلسٹ، وہ آنکھ کے اندر کتنی رگیں کیا ہیں، خالی اس کے کتنے سال پڑھے جی؟ 3 سال پڑھے، ہاں تب آنکھ کے اسپیشلسٹ بنے۔ کوئی دانت کا ڈینٹسٹ، وہ پڑھتا ہے 3 سال 4 سال پڑھ کے وہ کورس کرتا ہے، تب سمجھ میں آتا اچھا دانت، یہ سب لکھتے جائیں، دانت میں اتنی خصوصیات ہیں، دانت اس وجہ سے بیمار ہوتا ہے، دانت اس وجہ سے گرتا ہے، دانت ایسے ہوتا ہے، دانت کے اندر یہ فلاں، کتنا ہو جائیں گے اللہ کے کلمات۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو اللہ کے رسول دعا کیسے سکھائے نا، تو دیکھو اللہ کے رسول کی دعا اتنی زیادہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد جا کے
کاروبار کرنا، یہ بھی وابتغوا من فضل اللہ، اس پر ان کو اتنا یقین تھا کہ بازاروں میں بیچتے تھے جا کے. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف سے بیٹھتے رخ کر کے. کسی نے خواب دیکھا؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھے جی؟ یہ خواب دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک صحابی کوئی اپنا واقعہ سناتے، اللہ کے رسول میں جب اسلام نہیں لایا تھا نا ایسے کیا اللہ کے رسول، ایسے کیا. کوئی ہنسی کا واقعہ ہوتا تو صحابہ ذرا ہنستے، اللہ کے رسول مسکراتے. اور کوئی اپنی درد بڑی کہانی سناتا، اللہ کے رسول میں اپنے بیٹی کو زندہ گاڑا. اللہ کے رسول کیسے ہوا، کیا ہوا، تفصیل سناتے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایسا بیٹھے رہتے اللہ کے رسول. پھر جب سورج نکل کے 10 منٹ ہو جاتے نا 2 رکعت نماز پڑھتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو 1 عمرے کا ثواب. اللہ اکبر. روزانہ ہمارے حساب سے 355 دن نا، کیلنڈر کے حساب سے، قمری حساب جس کو بولتے ہیں چاند کی تاریخ. ایک سال میں کتنے عمرے ہوئے؟ 355 عمرے ہوئے. سبحان اللہ. روز بیٹھا کتنا ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کا نام لے کے پڑھتا ہوں، زمین آسمان کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. 3 مرتبہ پڑھنا، فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ. ایک صحابی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ذرا لنگڑے ہو گئے تھے، وہ پولیو جس کو بولتے ہیں ایسا. اب پڑھائے، یہ حدیث پڑھائے، ان کے ایک شاگرد ان کو دیکھنے لگے. حضرت تو بولتے ہیں دعا پڑھو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، ان کو کیسے لوکا مارا. اب وہ غور کر رہے. حضرت پہچان لیا، تو سمجھتا ہے کہ سب دعا پڑھا تو ویسے ہو گیا؟ نہیں جی ایسے نہیں ہوا. قصہ، مجھے یہ بیماری آنی تھی اس دن بھول گیا میں، رات میں سویا سویر اٹھا تو 1 ہاتھ بیمار، 1 ہاتھ بیکار. ہاں اتنا یقین تھا ان لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین آسمان کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ایسے کئی دعا فرمائے. ابو الدرداء مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، خبر پھیلی کہ گھر جل گیا. ابھی ہمارے ابو زید ضمیر صاحب وغیرہ نے سنا کہیں محلے میں آگ لگی. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے. اب لوگوں نے کہا ابو الدرداء گھر جل گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں جی. میرا گھر جلتا نہیں جی. ایک اور آدمی آیا، جی گھر چلتا جی تمہارا، جا کے جاؤ پانی ڈالو. میرا گھر نہیں چلتا جی. تیسرا آدمی آیا، نہیں تمہارا گھر نہیں جلا، تمہارا گھر کے پاس آ کے آگ بجھ گئی. ہاں اللہ کے رسول فرمائے نا یہ دعا پڑھے تو کیا بھی نقصان نہیں ہوتا، میں دعا پڑھا ہوں، مجھے اتنا یقین تھا. کیسا یقین تھا جی ان لوگوں کو؟ سبحان اللہ، ایسا یقین تھا نا. تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بھئی میں بھول گیا، لقمہ مار دیا مجھے. چلو اب فرماتے ہیں کہ جو آدمی کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ دعا پڑھ لینا، اب تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، بچھو بھی نہیں کاٹ سکتا، اور صاحب کوئی مکڑی بھی نہیں کاٹے گی، فلاں بھی نہیں کاٹے گا، بلکہ یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا. ہاں پھر مغرب کے بعد اگر 3 مرتبہ پڑھ لیے تو پھر صبح تک کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. دیکھو ہمارے نبی کیا کیا سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے کہیں گیا، سفر پر جاتے ہوٹلوں میں ادھر ادھر ٹھہرتے نا، کسی جگہ جاتے ہم لوگ ٹھہرتے ہیں سب، جو آدمی کے جانے کے بعد اس جگہ یہ دعا پڑھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تیرے مکمل کلمات سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، جو چیزیں بری ہیں بچا. 3 مرتبہ پڑھ لیا، کہا کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں،
بچھو نہیں کاٹے گا، سانپ نہیں کاٹے گا، فلاں نہیں ہوگا، اس کے سامان کی اللہ حفاظت کرے گا. لیکن حفاظت کرے گا تو ایسے نہیں کہ پرس کھول کے 100 کے نوٹ رکھ دیے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے لے جائے گا نا. ہاں حفاظت کے پھر چور کو ہمت نہیں ہوگی چرانے کی. ایسے تو دیکھو کتنی حفاظت ہوتی تھی ذکر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھنے کے بعد ایک تو عمرے کا بولا نا، دوسرا سنو فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار میں بولتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ پڑھا، 5 منٹ لگتے ہیں سمجھے، 6 منٹ لگتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھا یہی دعا پھرا کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، زمین آسمان کی ہر چیز تیری ہے. سب یہ دعا پڑھا تو کہتے ہیں ثواب اس کا کتنا ملے گا؟ 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹائے جائیں گے، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہوگا جو 100 مرتبہ پڑھا ہے. کوئی 200 مرتبہ اس سے اچھا ہو جائے گا، 300 پڑھا اس سے اچھا ہو جائے گا. کتنا ثواب جی 6 منٹ میں 100 گناہ مٹے، 100 ثواب ملے، 10 غلام آزاد ہوئے، صبح سے شام تک کی حفاظت بھی ہوگی، حفاظت ہوگی. ہمارے ایک صاحب لکھتے ہیں کتاب میں ایک جگہ علاج کرنے گیا، شیطان تھا ایک آدمی پر، دعا پڑھا، شیطان کو آیا، غصہ آیا، فلاں کیا. میں نے کہا نکل، نہیں نکلا تو ماروں گا، فلاں کروں گا. میں نکل کے تیرے اندر چلا جاؤں گا، گھس جاؤں گا تیرے اندر. گھس جا، میں تو اجازت دیتا ہوں، میرے اندر آ جا، اس سے نکل جا. آگے بولا نہیں تو آج 100 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ، اب نہیں تیرے اندر نہیں آ سکتا میں. دیکھو کان حفظا من الشیطان، شیطان سے بچاؤ ہے. کتنے لوگوں کو ایسے ہوتا ہے جی شیطان پکڑ لیتا، جادو ہو جاتا، کیا کیا سب بیماریاں ہوتی ہیں نا. کہا 100 مرتبہ پڑھ لو جی، صبح پڑھے شام تک، شام پڑھے صبح تک، کوئی فکر نہیں تم کو، نہ جادو نہ زہر نہ کچھ. پڑھو جی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا اس کام کو خیال کرنا چاہیے نا. تو ایسے کتنے اذکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب پڑھتے تھے. صبح ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر اس کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پوری پڑھ لیتے. اس کے بعد پھر پڑھتے اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم فشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر وعذاب النار وعذاب فی القبر. ایسے دعا پڑھتے اللہ یہ جو نیا دن آیا ہے نا میری زندگی میں، اس کو اچھا دن بنا دے اللہ. اس دن کے اندر جو کچھ اچھائیاں سب میرے لیے دے اللہ. اس دن کے اندر جو برائیاں، نقصان، حادثات، ایکسیڈنٹ کیا سب سے بچا اللہ. ایسے کر اللہ کے رسول سے دعا پڑھتے. یہاں 10 بجے کا وقت ہے، 2-3 منٹ اور رہ گئے. اب کیا ہے لوگ وہ سب لگانا شروع کرے، گھروں میں جاتے اندر گھستے ہی بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دیوار کو لگائے. وہ تمہارا کیا اثر ہوگا؟ کہاں دیکھو اسٹیکر دعا کہہ رہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بدعت نہیں کیا یہ؟ میں بھی ہمارے شیخ عبدالغفور صاحب ہے نا، ان کی بستی میں ایک کار میں بیٹھا، میں وہیں کا واقعہ یاد پڑتا مجھے. وہ کار اسٹارٹ کرتے ہی یہ قاری صاحب دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. دعا یہ لوگ کون بھی نہیں پڑھے، کار پڑھی. میں بولے ایکسیڈنٹ ہوگا تو کار بچ جائے گا، ہم سب مر جائیں گے. لوگ بولے کیا صاحب ایسا بولتا ہے. میں بولا کار دعا پڑھی جی، ہم لوگ تو نہیں پڑھے نا. اللہ کے رسول بولے جو پڑھے گا وہ بچے گا. کار پڑھی ہے، کار تو بچ جائے گی، لیکن ہم لوگ گڑبڑ ہے. ایسا ہوا. دیکھو ذکر و اذکار میرے بھائی، دنیا کے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ذکر ہے. اتنے فائدے بتا اللہ کے رسول نے فرمایا. سنو جی میں ایک عبادت بتاتا ہوں، سونا خرچ کرنے سے زیادہ افضل، چاندی خرچ کرنے سے افضل، جہاد کرنے سے بھی افضل، اور دشمن کو گردن اتارنے سے بھی افضل،
دشمن تمہاری گردن اتارے اس سے بھی افضل ایسا بولا. بتاؤ اللہ کے رسول کیا وہ اتنی بڑی عبادت؟ اللہ کی یاد جی. اللہ کے یاد سے اتنا ثواب ملتا جہاد سے بھی اتنا نہیں, صدقہ خیرات سے بھی اتنا نہیں, نفل نماز سے بھی اتنا نہیں, ذکر فلاں سے اتنا نہیں. اللہ ذکر یہ ہے میرے بھائی, سیکھو دعا سیکھو. دعا کی سب سے معتبر کتاب آج کل جو ملتی ہے نا, حصن المسلم. پوری دعائیں صبح سے شام تک, مصیبت میں, پریشانی میں, رات میں, فلاں پوری دعائیں ہیں. اب یہ میرے خیال میں 3 مہینے ہوئے اس کے مصنف جو ہیں قحطانی صاحب کا انتقال ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت نصیب فرمائے. اتنی بہترین کتاب, بہت کتابیں لکھے, اس میں حصن المسلم. اتنی کتاب مقبول ہوئی دنیا میں, ہر جگہ ایک کتاب, ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر کے لوگوں وہ دعا کی کتاب ضرور لو. گھر میں دعا کی کتاب رکھو, جب تک یاد نہیں ہوتی دیکھ کر پڑھتے رہو, صبح میں کیا پڑھنا, شام میں کیا پڑھنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. میں اس ہمارے اس اعظم کیمپ کے اس حال کے ذمہ دار, اعظم کیمپ کے ذمہ دار کا بہت خصوصیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر موقع پر دینی پروگرام کے لیے, اچھے پروگرام کے لیے, مثبت پروگرام کے لیے, جس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, ویسے پروگرام کے لیے ان کا یہ حال کھلا ہے. الحمدللہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے, اور جن کو وقف کیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اس پروگرام کو جو لوگ انتظام کیے ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے سارے آپ بزرگوں کا, میری پیاری بہنوں کا, اور سب ہماری دوسرے چھوٹے بچوں کا, بڑوں کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات ہوئی, اتنا ہونے کے باوجود آپ دلچسپی کے ساتھ یہ پروگرام سنتے رہے. اگرچہ کہ یہ پروگرام بہت لمبا ہے, وقت بہت کم تھا, پھر بھی میں نے کوشش کی چند باتیں بتانے کی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو, اور صاحب اس کے بعد جا کر اسے عمل کرنے کو سب کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرے, مصیبتیں دور کرے, پریشانیاں دور کریں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو آباد رکھے, شاداب رکھے. اس ملک کو ترقی دینے والوں کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس ملک کا حاکم بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں جو اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے درپے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے, اس ملک کو آباد رکھے, اس ملک کو امن و شانتی کا ملک بنائے, اس ملک کو سارے ملکوں کے لیے ایک نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی, سارے لوگوں کی, سارے مظلوموں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.